اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی، وہی وہ ذات ہے، ارسل رسولہ، جس نے بھیجا اپنے رسول کو، بالہدی، ہدایت دے کر، ودین الحق، اور سچا دین دے کر، لیظہرہ، تاکہ وہ اس کو غالب کر دے، علی الدین کلہ، تمام کے تمام دینوں پر، وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ اس پر گواہ کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو اصول اور فروع عطا فرمائے، جو دلیل اور حجت عطا فرمائی، جو برہان عطا فرمائی، جو عقائد اور اعمال عطا فرمائے، وہ تمام کے تمام سراسر ہدایت ہے، سراسر صراط مستقیم ہے، سراسر وہ دین الحق کا اصلی مصداق ہیں۔ باقی جو ادیان گزرے ہیں ان میں اس طرح کا اتمام، اس طرح کا کمال وہ موجود نہیں ہے جو اتمام اور کمال اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اور اسی سبب سے لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو باقی تمام ادیان پر غالب کر دیا ہے۔ ظاہری اعتبار سے، حکومت اور سلطنت، شان و شوکت کے اعتبار سے مسلمانوں نے کئی صدیوں تک پوری دنیا پر حکومت کی ہے، اور قرب قیامت میں دوبارہ اسلام کا غلبہ ایسا ہوگا کہ پھر مسلمان پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ یہ ظاہری اعتبار سے ہے، اور دلیل اور برہان کی حکومت میں، دلیل اور برہان کی دنیا میں اسلام آج بھی تمام ادیان پر غالب ہے، باوجود یہ کہ مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو پیسا جا رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، لیکن آج کے اس دور میں بھی دلیل کی دنیا کے اندر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی کسی میں سکت نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ جو فیفا ورلڈ کپ ہوا ہے، وہاں پر انہوں نے علماء کو، اسکالرز کو بلایا اور اوپن سیشن ہوئے، اور جب عیسائیوں کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے پادریوں کو بلایا ہے، اور آمنے سامنے مکالمات ہوئے ہیں، انٹرنیٹ پر ان کی ویڈیو موجود ہیں، 1.5 گھنٹے کی مباحث ہوئی ہیں، دونوں اطراف سے دلائل کا تبادلہ ہوا ہے۔ بالآخر نتیجہ کیا نکلا کہ اسلام غالب ہوا اور غیر مسلم وہاں پر بھی مغلوب ہوئے۔ تو آج کے اس دور کے اندر بھی جب کہ مسلمانوں کے پاس سلطنت اور حکومت اور ظاہری شان و شوکت اور غلبہ نہیں ہے، پھر بھی دلیل اور حجت کی دنیا کے اندر مسلمان تمام دنیا پر غالب ہے۔ تو لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے، وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ اس پر گواہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے عمل سے، اپنی امر کن کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ اس پر گواہ کافی ہیں، اور اس کو غالب کر کر دکھائیں گے۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں،
اشداء علی الکفار، سخت ہیں کافروں پر، رحماء بینہم، رحم دل ہیں آپس میں، تراہم، تو دیکھے گا ان کو، رکعا سجدا، رکوع کی حالت میں، سجدہ کی حالت میں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کے فضل کو اور خوشنودی کو، سیماہم، ان کی نشانی، فی وجوہہم، ان کے چہروں میں، من اثر السجود، سجدوں کے اثر سے۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، گویا کہ یہ ایک دعویٰ ہوا جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، اور آگے جو والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ ساری آیت ہے، یہ اس دعویٰ کی دلیل ہے کہ استاذ کی پہچان اس کے شاگردوں سے ہوتی ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اب ان کی حقانیت وہ ان کی جماعت سے نظر آئے گی۔ اب ان کی حقانیت کے جملہ اوصاف کیا ہیں؟ والذین معہ، جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ یہ سارے کے سارے صحابہ کی جو پوری جماعت تھی اس کے جملہ اوصاف ہیں، اور اس کا عملی طور پر نمونہ صلح حدیبیہ کے موقع پر دیکھ چکے ہیں کہ آپس میں ان کے کیسے معاملات ہیں اور کفار کے معاملے میں کیسے سخت ہیں۔ جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے، سارے کے سارے تیار ہو جاتے ہیں، موت پر بیعت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، صلح کے ساتھ آمادہ ہو کر واپس چلے جاؤ، کوئی ایک صحابی بھی انکار نہیں کرتا۔ تو آپس کے اندر ان کا معاملہ اس طرح سے ہے کہ آپس میں ان کا ایک شخص بھی اگر ان کے درمیان سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کو دور کیا جاتا ہے، اس کی خبر بھی پہنچتی ہے، تو سارے کے سارے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کفار کے مقابلے میں اس طرح سخت ہیں کہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کو تیار ہے۔ تراہم رکعا سجدا، آپ دیکھیں گے کہ وہ رکوع کی حالت میں ہیں، وہ سجدوں کی حالت میں ہیں۔ اس سے ان لوگوں کو سمجھ لینی چاہیے یہ بات جو نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، جو عبادات کا مذاق اڑاتے ہیں کہ نمازوں کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا، حج کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا، عمرے کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا، اور فلانی ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا۔ صحابہ کا وصف تراہم رکعا سجدا اللہ نے بیان کیا ہے۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ معاملات کے اندر گڑبڑ کی جائے یا معاملات درست نہ کیے جائیں۔ ایک چیز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے دوسری چیز کا کیا استہزاء کرنا ہی ضروری ہے؟ کیا دوسری چیز کی تخفیف کرنا ہی ضروری ہے، استخفاف ضروری ہے؟ اگر ہم معاملات کی بات کرتے ہیں تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ تیری نمازوں سے کچھ نہیں ہوگا، تیری نمازیں کسی کام کی نہیں ہیں، نمازوں کی وجہ سے یہ معاملات نہیں ہو رہے؟ ہر چیز کی اپنی ایک اہمیت ہے، اس کو اس کی اہمیت اس کی جگہ پر رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے اوصاف تراہم رکعا سجدا اللہ نے بیان فرمائے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں، تہجد کے وقت میں اٹھتے ہیں، نمازوں کو پابندی کے ساتھ ان کے وقت پر ادا کرتے ہیں، اس طریقے سے وہ اللہ کی خوشنودی کو تلاش کرتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کی وجہ سے ان کے چہروں پر ان کے نشانات پڑ گئے ہیں، اور ایسے بارونق چہرے، ایسے نورانی چہرے، ایسے خوشنما چہرے کہ جو انصاف پسند اہل کتاب تھے، وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جماعت کے لوگوں کو دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوصاف ہماری کتابوں کے اندر ذکر کیے گئے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے چہرے دیکھ کر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جھوٹوں کے چہرے نہیں ہو سکتے۔ بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں
عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے سردار تھے، عالم تھے بہت بڑے، وہ آ کر کہنے لگے کہ میں نے جب دیکھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تو میں یہ سمجھ گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بھی سابقہ کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور آپ کی جماعت کے اوصاف بھی سابقہ کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اس کو اللہ نے ذکر فرمایا، ذالک مثلہم فی التوراۃ، ان کی مثال تورات کے اندر موجود ہے، ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی مثالیں انجیل کے اندر بھی موجود ہیں۔ یعنی صحابہ کی جماعت ایسی مقدس جماعت ہے کہ جس جماعت کو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور ان کے اوصاف کو اللہ تعالیٰ نے سابقہ کتابوں کے اندر بیان کیا ہے۔ کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، جیسا کہ کھیتی وہ نکالے اپنی کونپل کو، فَآزَرَهُ، پھر وہ اس کو مضبوط کرے، فَاسْتَغْلَظَ، پھر اس کو موٹا کرے، فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، پھر وہ کھڑی ہو جائے اپنے سٹے پر، اپنی نالی پر، یُعْجِبُ الزُّرَّاعَ، خوش کر دے وہ کسان کو، کھیتی کرنے والے کو، لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، تاکہ غصہ دلائے اس کے ذریعے سے کفار کو۔ اب بالکل یہ جو مثال کھیتی کی بیان کی گئی ہے، یہی مثال آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تھی۔ اکیلے کھڑے ہوئے، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ لوگ جمع ہوتے رہے، ملتے رہے، وہ کونپل نظر آنے لگی، اور جب وہ نظر آنے لگی پھر فاستغلظ، پھر اس کو موٹا کیا، اس کو پھیلاؤ دیا، فاستوى علی سوقی، پھر اس کو اتنی قوت دی کہ وہ اپنی نال پر کھڑی ہو گئی، اپنے قدموں پر کھڑی ہو گئی، اب اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں رہی۔ یعجب الزراع، اس کے ذریعے سے جو کسان ہے، جس نے وہ فصل لگائی ہے، وہ خوش ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کی، اور اس محنت کے نتیجے میں آپ کی جو جماعت تیار ہوئی، اس کے ذریعے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے لوگوں کو دیکھ کر اور ان کے اعمال کو، اخلاق کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا، لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناراض کرے، غصہ دلائیں جو کافر ہیں۔ یعنی ایک دشمن جب اس کھیتی کو دیکھتا ہے تو اس سے وہ اس کا دل تنگ ہوتا ہے، اس کو غصہ آتا ہے۔ اسی سے بعض علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ چونکہ ساری بات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں ہو رہی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جہاں پر بیان فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص صحابہ کرام کو دیکھ کر، پڑھ کر، ان کا نام سن کر غصے ہوتا ہے، وہ کافر ہے۔ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، تاکہ اللہ اس کے ذریعے سے غصہ دلائیں کافروں کو۔ تو جو صحابہ کو دیکھ کر غصہ ہوتا ہے، صحابہ کا نام آ جائے اس کو غصہ آ جاتا ہے، صحابہ کا نام سن کر وہ تڑپ اٹھتا ہے، تو وہ کافر ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے اس کھیتی کو اگایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کھیتی کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، اور یہ ایسا شخص ہے کہ جو اس کھیتی کو دیکھ کر ناراض ہو رہا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے خلاف چلنا چاہتا ہے۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے خلاف چلے، وہ شخص کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور اس جماعت کے لیے اللہ کا اعلان کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ کیا ہے اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، منہم، ان میں سے، مغفرۃ واجرا عظیما، مغفرت کا اعلان ہے اور بڑے اجر کا اعلان ہے۔ یہاں پر دو لفظ اللہ نے ارشاد فرمائے ہیں، ایک لفظ مغفرت کا اور دوسرا بڑے اجر کا۔ یعنی یہ ایسی جماعت ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، اور اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو مغفرت کا اعلان ہے۔ اب جس کے لیے اللہ مغفرت کا اعلان کر دیں اور میں اور آپ اس کو نہ بخشیں، اللہ ان کے گناہوں کی معافی کا اعلان کر دیں اور میں اور آپ ان کے لیے گناہ تلاش کریں کہ ان سے کہاں پر خطا ہوئی، تو
یہ کیسی نادانی کی بات ہے کہ اللہ تو ان کے لیے مغفرت کا اعلان کر رہے ہیں، بڑے بڑے اجروں کا اعلان کر رہے ہیں، اور میں اور آپ ان کی اللہ کی طرف سے جو ان کو مغفرت ملی ہے، میں اور آپ ان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو جب ہم اس طرز کو اپنائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو ان کے لیے معافی کا اعلان کیا تھا ہم اس پر راضی نہیں ہیں، گویا کہ ہم خدا بن بیٹھے ہیں، ہم ان کی غلطیوں کو پکڑ رہے ہیں، ہم ان کی غلطیوں کو نکال رہے ہیں، اور ہم ان کی غلطیوں پر زد و کوب کر رہے ہیں، ان کی غلطیوں پر ان کو تان و تشنی کا نشانہ بنا رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت کا اعلان کر دیا ہے اور اجر عظیم کا اعلان کر دیا ہے۔ یا تو یہ سمجھ لو کہ قیامت کے دن خدا تم ہوگے تو پھر تم سزا دینا، اگر خدا اللہ کی ذات ہے تو اللہ نے تو ان کے لیے مغفرت کا اعلان کر دیا ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ تاریخ کے اوراق سے صحابہ کرام کی شخصیت کو پرکھا نہیں جا سکتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو قرآن کے جو ہے آئینے میں دیکھنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے آئینے میں دیکھنا چاہیے، نہ کہ تاریخ کے اوراق سے نکال کر پھر ان پر تان و تشنیع کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی کامل اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ سورۃ الفتح یہاں پر ہماری مکمل ہوئی۔